بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فتح مکہ کا واقعہ 8 ہجری رمضان المبارک ہوا۔ اس کا سبب قریش کی طرف سے نقض عہد ہے۔ اس کی وجہ یہ ہوئی کہ قبیلہ بنی بکر کے ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہجوم منظوم تیار کی اور وہ اسے ترنم سے پڑھتا گاتا تھا، جسے قبیلہ خزاع کے کسی غلام عاشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سن لیا، اور قبیلہ خزاع کے لوگ مسلمان تھے۔ اس غلام عاشق رسول نے اس ہجوم کرنے والے قریشی گستاخ نبی علیہ السلام کو زخمی کر دیا۔ اس سے دونوں قبیلوں میں شر پھیل گیا۔ بنو خزاع کے خلاف بنو بکر کے ساتھ قریش کفار مکہ نے مدد کی، چنانچہ بنو بکر نے رات کے وقت بنو خزاع پر حملہ بول دیا، ان کے جوانوں کو قتل کر دیا۔ حضرت عمر بن سالم خزاعی نے حضور سرور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں مدینہ طیبہ پہنچ کر تمام حالات سنائے۔ اس وقت آپ کے دونوں چشمان مبارک سے آنسو بہہ نکلے اور فرماتے رہے، خزاع میرے ہیں، میں ان کا ہوں۔ اس عہد شکنی سے قریش نادم ہوئے۔ اس ندامت کے پیش نظر ابو سفیان کو بھی جاتا کہ عہد سابق کو مضبوط کریں۔ ابو سفیان پہلے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا، مگر آپ نے اس سے کوئی بات نہ کی۔ ابو سفیان پھر سیدنا صدیق اکبر، سیدنا عمر فاروق، سیدنا عثمان غنی اور سیدنا علی المرتضیٰ کے پاس گیا، مگر اس کو ہر طرف سے مایوسی ہوئی۔ ابو سفیان مایوس ہو کر لوٹا۔ اس نے واپس مکہ پہنچ کر کہا کہ انہوں نے میری کوئی بات نہیں مانی، لیکن میں نے حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کو دیکھا ہے، وہ تو اپنے آقا کے بہت بڑے فدائی ہیں۔ میں نے بادشاہوں میں سے کسی ایک کی ایسی بارگاہ نہیں دیکھی جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ ہے، اور ان کے صحابہ جیسے جاں-نثار میں نے کہیں نہیں دیکھے۔ ادھر نبی محترم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے احباب سے مشاورت کی۔ مشورہ کے بعد آپ نے فتح مکہ کے لیے تیاری شروع کر دی اور اپنے صحابہ کو بھی تیاری کا اعلان فرمایا، بلکہ دیہاتوں میں بھی ہر طرف مسلمانوں کو اطلاع بھجوائی کہ جو بھی اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے وہ ماہ رمضان میں مدینہ پاک میں آ جائے۔ جب تمام لوگ جمع ہو گئے تو حضور علیہ السلام نے دعا مانگی، اے اللہ قریش تک ہماری خبر نہ پہنچے، یہاں تک کہ ہم ان کے شہر تک پہنچ جائیں۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رمضان المبارک مدینہ طیبہ سے روانہ ہوئے۔ اس وقت 10,000 کا لشکر آپ کے ساتھ تھا، جس میں مہاجرین و انصار سب تھے۔ اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ السلام کی دعا مستجاب فرمائی کہ آپ مکہ کے قریب پہنچ گئے، لیکن قریش تاحال بے خبر تھے۔ یہ بھی قریش پر شفقت تھی کہ وہ جنگ نہ کر سکیں، خود بخود تابع ہو جائیں، اور حکم فرمایا کہ ہر قبیلہ اپنی جگہ پر آگ روشن کرے۔ ان سب کا نگران حضرت عمر کو مقرر فرمایا۔ اس سے قبل حضرت عباس رضی اللہ عنہ مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حجفہ اہل شام کے میقات میں ملے۔ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے اہل و عیال اور سامان کو مدینہ بھیج دیں اور خود ہمارے ساتھ مکہ معظمہ چلیں، اور ساتھ ہی فرمایا، اے چچا، آپ کی ہجرت میں خاتم الہجرت ہیں، جیسے میری آخرت نبوت خاتم النبوت ہے۔ قریش مکہ نے ابو سفیان کو بھیجا کہ حالات سے آگاہی حاصل کریں، اور کہا اگر محمد
ملیں تو ان سے ہماری امان طلب کریں۔ جب ابو سفیان رات کے وقت مرال زہران میں پہنچا تو آگ روشن دیکھی تو کہا میں نے ایسی روشن آگ کبھی نہیں دیکھی سوائے میدان عرفات کے، اور ایسا لشکر تو دیکھا نہ سنا۔ ابو سفیان کی حضرت عباس رضی اللہ عنہ سے ملاقات ہوئی۔ حضرت عباس انہیں حضور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں لے آئے تاکہ ان کے لیے امان کا سوال کریں۔ جب حضرت عباس رضی اللہ عنہ ابو سفیان کو بارگاہ رسول میں لائے تو آپ نے فرمایا کہ اے چچا اسے اپنی رہائش میں لے جائیں، کل صبح کو میرے ہاں لانا۔ جب صبح ہوئی تو ابو سفیان کو حضرت عباس رضی اللہ عنہ حضور سرور عالم کی خدمت میں لائے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ابو سفیان کو اسلام پیش کیا۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں مسلمان ہونے کی توفیق بخشی۔ مسلمان ہونے کے بعد عرض کیا یا رسول اللہ، اگر قریش آپ کا مقابلہ نہ کریں بلکہ علیحدہ ہو کر بیٹھ جائیں اور آپ کے مقابلہ سے ہاتھ روک لیں تو کیا انہیں امان ہے؟ آپ نے فرمایا جس نے ہمارے مقابلہ سے ہاتھ روک لیا اور دروازہ بند کر کے بیٹھ گیا اسے امان ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو بھی ابو سفیان کے گھر میں داخل ہو اسے امان ہے، ایسے ہی جو مسجد حرام میں ہو اور جس نے دروازہ بند کر لیا اسے بھی، اور جس نے ہتھیار ڈال دیے اسے بھی، اور جو دار حکیم بن عزم میں داخل ہوا وہ بھی ابن عزم جاہلیت و اسلام میں اشراف قریش سے تھے، امان میں ہے۔ حضور نبی پاک نے ابو روحیہ جس کا حضرت بلال رضی اللہ عنہ سے بھائی چارہ مقرر کیا گیا تھا کو جھنڈا دے کر حضرت بلال کو فرمایا کہ اعلان کر دو جو ابو روحیہ کے جھنڈے تلے آئے گا اسے بھی امان ہے۔ یہ توصیح اس لیے فرمائی کہ امان والوں کی بہتات تھی کہ اس وقت ابو سفیان کے گھر اور مسجد حرام وغیرہ میں جگہ نہ رہی تھی۔ یہاں پر اعلان فرما دیا کہ فلاں مرد عورتوں کو قتل کر دو اگرچہ وہ کعبہ کے پردوں سے بھی لٹکے ہوئے ہوں۔ ان میں ابن اختل وغیرہ تھے جن کو قتل کرنے کا حکم فرمایا، وہ نہایت درجہ کے سرکش اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے سخت مخالف تھے۔ خلاصہ یہ کہ آج آپ نے ایمان والے کو معاف کر دیا اور جس نے کفر پر اصرار کیا اسے قیدی بنا لیا۔ حضور نبی پاک نے حضرت عباس کو فرمایا کہ ابو سفیان رضی اللہ عنہ کو ایک تنگ وادی کے سرے پر کھڑا کر دیجئے یہاں تک کہ اللہ کا تمام لشکر گزر جائے تاکہ یہ اسلامی شوکت کا نظارہ دیکھے۔ سب سے پہلے خالد بن ولید بنی سلیم جھنڈا لے کر گزرے، اس کے بعد قبیلہ ماں اپنے جھنڈے کے گزرتے رہے یہاں تک کہ حضور سرور عالم انصار و مہاجرین کے ساتھ تشریف لائے تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ آگے سے کہتے جاتے تھے ہٹ جاؤ ہٹ جاؤ، آپ کا جھنڈا حضرت سعد بن عبادہ کے ہاتھ میں تھا، پھر ان سے لے کر ان کے بیٹے حضرت قیس کو دیا گیا، اس لیے کہ وہ عرب میں بہت با ریب اور جنگی معاملات میں بہت بڑے صاحب الرائے اور ہوشیار تھے۔ حضور سرور عالم جب تشریف لائے تو آپ کے ساتھ 700 مہاجرین جو 300 گھوڑوں پر سوار تھے اور 4000 انصار جن کے ساتھ 500 گھوڑے تھے۔ ابو سفیان نے کہا ان کے ساتھ کون مقابلہ کر سکتا ہے اور نہ ہی کسی کو کوئی طاقت ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام مکہ شریف میں ناقہ قصوہ پر سوار ہو کر داخل ہوئے۔ آپ کے پیچھے حضرت علی بن العاص اموی رضی اللہ عنہ حضور کے نواسہ تھے اور یہ جمعہ کا دن ہے۔ باعث نے کہا سوموار کا دن تھا۔ جب آپ کعبہ شریف میں
داخل ہوئے تو سر مبارک کجوا پر رکھ دیا۔ یہ آپ نے تواضع اور فتح مکہ کے شکریہ میں کیا، اور اتنی بڑی جماعت مسلمین ساتھ لانے سے اللہ تعالیٰ کے حضور میں سر جھکایا۔ اس وقت کعبہ شریف کے باہر، اندر اور اوپر 360 بت رکھے تھے۔ ہر قبیلے کا علیحدہ بت تھا۔ حبل ان کا بڑا بت تھا، وہ عقیق تھا جو کعبہ شریف کے دروازے کے قریب تھا، جسے باب السلام قدیم کے نیچے پھینک دیا گیا تاکہ اسے قیامت تک لتاڑیں اور بت پرستوں کو عبرت ہو۔ جبکہ ابو سفیان غزوہ احد میں فخراً کہتا تھا، اے حبل بلند ہو، بلند ہو، اے حبل۔ اب حضور علیہ السلام نے اسے ذلیل کر کے دکھایا تاکہ معلوم ہو کہ جسے اللہ تعالیٰ ذلیل کرے اسے کون عزت دے سکتا ہے۔ پھر آپ لکڑی ہر بت پر مارتے تھے، وہ منہ کے بل گرتا تھا، اور آپ پڑھتے تھے، حق آیا باطل مٹ گیا۔ حضور علیہ السلام نے حضور علی کو کعبہ کی چھت پر چڑھنے کا حکم فرمایا تاکہ چھت پر رکھے ہوئے بتوں کو توڑیں۔ اس کے بعد حضور سرور عالم کعبہ کے اندر داخل ہونے سے پہلے آپ نے حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو عثمان بن ابی طلحہ کی طرف بھیجا تاکہ اس سے کعبہ کی چابی لے آئیں۔ دروازہ کھلنے پر آپ نے اندر داخل ہو کر دوگانہ پڑھا، اور آپ نے کعبہ کے اندر ہر کونا میں دعا فرمائی۔ کعبہ کے اندر بہت سے فوٹو رکھے تھے، آپ نے حضرت عمر کو ان کو مٹانے کا حکم فرمایا۔ کعبہ معظمہ اس وقت بیت الصنام بنا ہوا تھا، 1000 سال بیت الصنام بنا رہا۔ حضور سرور عالم نے کعبہ کی تعمیر فرمائی، اب وہ 1000 سال سے اہل اسلام کی سجدہ گاہ ہے۔ کعبہ 1000 سال سے دعا مانگ رہا تھا کہ لوگ اس میں شرک کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ نے اس سے تعمیر کا وعدہ فرما لیا اور بتوں سے اسے پاک کر دیا۔